بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ چند مفید ٹپس پر مشتمل ہے جو آپ کو زندگی میں کسی بھی وقت کام آ سکتی ہیں، اس لیے جو لوگ ٹپس سننا پسند کرتے ہیں وہ ویڈیو کے پہلے حصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ میں ایک بہت ہی سچی کہانی ہے جو کہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کا تیسرا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ جب وہ تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی لڑکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب گھر میں ایک نوکر، عورت اور اس کی 3 بیٹیاں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ جانیں گے ویڈیو میں۔ بہترین ٹوٹکے: جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو ہر ہفتے بند گوبھی، لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کرے۔ گھر میں غربت لانے کے چند ایسے اسباب جن سے ہم بالکل ناواقف ہیں، ہر انسان لازمی پڑھے۔ نمبر 1 ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2 ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ نمبر 3 ہے ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ نمبر 4 گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ نمبر 5 رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ نمبر 6 بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ نمبر 7 ہے مغرب سے عشاء کے درمیان سونا۔ نمبر 8 مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 9 ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 10 دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ نمبر 11 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا۔ نمبر 12 ہے دانت سے ناخن کاٹنا۔ نمبر 13 ہے کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ نمبر 14 عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ نمبر 15 پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ نمبر 16 صبح سورج نکلنے تک سونا۔ نمبر 17 درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 18 بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ نمبر 19 الٹا سونا۔ نمبر 20 ہے قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 21 ہے پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ نمبر 22 ہے رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ دمہ کی چھٹی: انجیر دمہ میں مفید ہے۔ 1 انجیر اور 1 چمچ میتھی کے بیج پانی میں پکا کر گاڑھے کر لیں اور 1 چمچ شہد میں ملا کر دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ تیزابیت: معدے کی تیزابیت دور بھگانے کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ ولشافی: سونف 1 پاؤ، دیسی شکر 1 پاؤ، چھلپا اسپغول 1 چھٹانک۔ طریقہ استعمال: سونف کو پیس لیں اور تینوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں اور یہ سفوف دن میں 3 بار لیں۔ بہتا نزلہ: ناک سے نزلہ بہتا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے دونوں داڑھوں میں 1 لونگ رکھ لیں اور ان کا رس پیٹ میں جانے دیں۔ دماغ کی کمزوری، نزلہ، زکام، جلد، بالوں کا سفید ہو جانا، ان سب کے لیے مغز بادام 7 عدد، کشمش 7 عدد۔ دانوں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور ڈھک کر رکھیں۔ صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھا لیں۔ 2 سے 3 ماہ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دہی سے کولیسٹرول کو کم کریں۔ دہی میں کیلشیم کی مقدار دودھ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ دودھ سے 20% زائد لمحیات ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ ½ کلو دہی کھانے سے کولیسٹرول حیران کن رفتار سے کم ہوتا ہے۔ آج کی نئی سٹوری: نرس نے میرے کان میں بتایا کہ آپ نے اس بار بھی بیٹی جنی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میری یہ بچی مر جائے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل اس لمحے یہی چاہتا تھا، کیونکہ مجھ پر معاشرے کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اتنا بوجھ میں کم جان عورت سہ نہیں سکتی تھی۔ میں ان حالات سے فرار چاہتی تھی۔ فرار کیا تھا؟ اگر میری تیسری بیٹی مر جاتی تو میں اپنے شوہر سے مہلت مانگ لیتی۔ تب ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اور ساس تن فن کرتے ہوئے میرے پاس چلے آئے۔ میری ساس بولی، بہت بہت مبارک ہو بہو،
تم نے تیسری بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ میری ساس بولی بہت مبارک ہو بہو، تم نے تیسری بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ میں نے بہت کہا تھا حماد کو کہ طلاق دے دو اس کرم جلی کو، مگر وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا تھا۔ خیر میں ایک بات لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر حماد تمہیں 10 بار بھی موقع دے تو تم 10 بار بیٹی ہی جنو گی۔ میں چپ چاپ رحم طلب نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھتی رہی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر بے انتہا صفا کی در آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر انتہائی قدم اٹھانے سے رک جائے۔ حماد بولا بانو تیسری بیٹی تم ہی کو مبارک ہو، اور ہاں میں تمہیں طلاق دے کر خود کو تم جیسی منحوس عورت سے آزاد کرواتا ہوں۔ اب تم جانو اور تمہاری ڈھیر ساری بیٹیاں جانے۔ آج میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ مجھے اس وقت رونا نہیں آیا تھا۔ میں جی کڑکڑا کے بولی طلاق دے دو، مگر ان بیٹیوں کا نان و نفقہ اب بھی تمہارے ذمہ ہی ہے، کیونکہ باپ ہو تم ان کے۔ حماد ڈٹائی سے ہنس کر بولا اچھا چلو تم مجھ سے اپنی بیٹیوں کا خرچ لے کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ جس عدالت کا بھی در کھٹکھٹاؤ گی رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا دل ایک دم دہل سا گیا تھا۔ میں مسکرا کر بولی حماد اگر میں تمہارا مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں لے چلوں تو؟ وہ ہنس کر بولا سپریم کورٹ بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ میں بولی حماد سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت ہے، وہ تمہیں تمہارے ہر کام کا پورا صلہ دے گا۔ اگر کبھی فرصت ملے تو قرآن پاک کو گھر کی سب سے اونچی الماری سے اتار کر پڑھ لینا، اور ہاں ترجمہ پڑھنا مت بھولنا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی اور حماد غصے سے بولا ارے چل ہٹ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اس غرور کے ساتھ باہر نکلتے ہی تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ترس آنا بنتا بھی تھا، کیونکہ یہ رعب یہ تکبر انسان کو نہیں پچتا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت ہی بے بس مخلوق ہے۔ اللہ لمحوں میں انسان کو گھٹنوں کے بل لا سکتا ہے اور منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ وہ دونوں جب چلے گئے تو میں نے اپنی نومولود بیٹی کو اپنی گود میں بھر لیا۔ میں نے اس کا منہ چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میں کتنی بری ماں تھی، نہ جو کم ظرف لوگوں کی خاطر اپنی بچی کے مرنے کی بد دعا کر رہی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر واپس آ چکی تھی۔ گھر میرا ذاتی تھا، ابو مرنے سے پہلے اپنا گھر میرے نام لگا گئے تھے، بس اسی لیے مجھے در بدر نہیں ہونا پڑا تھا۔ میرا شوہر اور ساس خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں گھر آئی تو ملازم نے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا تھا۔ وہ میرے لیے سوپ بنا کر لے گیا۔ ساحل کو حماد نے ہی ملازمت پر رکھا تھا۔ ساحل پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر پر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور فرمانبردار انسان تھا۔ ساحل سوپ لے کر آیا تو مجھے میری بیٹی کی مبارکباد دے کر بولا میڈم حماد صاحب نہیں آئے کیا؟ میں تلخ لہجے میں بولی وہ اب کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تیسری بیٹی کی پیدائش پر مجھے طلاق دے دی ہے۔ ساحل یہ میری بات سن کر بولا میڈم پھر تو آپ کو ڈبل مبارک ہو، آپ کی جان ایک ایسے انسان سے چھوٹ گئی ہے جس نے آپ کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا رکھا تھا، آپ کو آپ کے مقام سے گرا دیا تھا۔ خیر آپ آرام کریں، آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ ساحل کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ بیچارہ ہے تو ایک ملازم ہی، مگر اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ ضرور اس کی تربیت کرنے والی ماں نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا تھا۔ کچھ دن میں بستر پر پڑی رہی۔ میری بڑی بیٹیاں سکول جاتی تھی۔ ایک دن نیلم بولی مما سکول کی فیس ابھی تک آپ نے جمع نہیں کرائی۔ میں پریشان ہو گئی، بولی تم فکر نہ کرو، صبح تک تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ نیلم کو تسلی دے کر میں خود بے چین ہو گئی تھی۔ وہ میں نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا تو اس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکلا۔ میں آہ کر کے رہ گئی تھی۔ حماد بہت ہی اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر ماہ لاکھوں کے حساب سے کماتا تھا، مگر اس نے کبھی میرے ہاتھ پر خرچ نہیں رکھا تھا۔ اگر وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتا رہتا تو آج میرے پاس میری سیونگ تو ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اپنے زیورات بیچ کر چلو بیٹی کے سکول کی فیس بھر دوں گی۔ میرے والدین نے مجھے جہیز میں اچھا خاصا سونا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے زیورات کے ڈبے باہر نکالے
جیسے ہی میں نے وہ ڈبے کھول کر دیکھے تو میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سب کے سب خالی پڑے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے بندے مجھے کس حال پر لے آئے ہیں۔ میں بڑی دیر بیٹھی روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی تھی۔ جب دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو میں اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ ساحل کچن میں کھانا بنا رہا تھا، میں کچن میں ہی چلی گئی تھی۔ میں بولی، ساحل تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولا، جی میڈم کہیے، کیا کہنا ہے؟ میں بولی، میری الماری سے میرے زیورات چوری کیے گئے ہیں۔ ساحل میری بات سن کر ایک دم سے بوکھلا گیا تھا، اس کے ہاتھ سے چمچہ بھی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ بولا، میڈم آپ کو کس پر شک ہے؟ میں بولی، حماد پر۔ تب مجھے ساحل کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آیا تھا۔ اس کا یہ سکون دیکھ کر میں بے سکون ہو گئی تھی، کہیں ساحل نہیں تو اس کے آگے میں کچھ بھی سوچ کر خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی، ساحل تم جانتے ہو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے، میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں تنخواہ نہیں دے پاؤں گی۔ ساحل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میڈم میں آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں بولی، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گے؟ وہ بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں اور جاب کر لوں گا اور آپ کو مہینے بھر کا خرچ دیتا رہوں گا۔ تب میں غصے سے بولی، ساحل تم سب یہ کس رشتے کے تحت کرو گے؟ ساحل تب میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھی۔ وہ بولا، بیوی بن جاؤ میری، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تو ساحل کی بات سن کر ہی ششد رہ گئی تھی، مجھے تو کوئی جواب بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ تب بولی، نہیں ساحل، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ساحل بولا، احسان کی بات نہیں ہے میڈم، میں نے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے، نہ تو پھر آپ کیوں نہیں؟ تب میں بولی، کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور 3 بچوں کی ماں ہوں، جبکہ تم ایک جوان اور خوبصورت انسان ہو۔ ساحل بولا، کم خوبصورت تو آپ بھی نہیں ہے۔ میں ساحل کے منہ سے اس قسم کی بات سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں عجیب حالات میں گر گئی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں ساحل کو جھڑک دوں گی تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ تو بہت ہی ضدی نکلا تھا، بار بار مجھے شادی کرنے کا کہتا۔ ایک دن تو اس نے میرے پاؤں ہی پکڑ لیے تھے۔ تب میرے پاس اور کوئی حل نہیں بچا تھا، میں نے سوچا کہ اسے ایسا کام کہہ دیتی ہوں کہ وہ کر نہ سکے اور شادی کے ارادے سے باز آ جائے۔ میں بولی، ساحل میں ایک شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اگر تم روزانہ 50,000 روپے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کرو گے۔ ساحل حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے ساحل سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گھر کل وقتی طور پر ملازم کا کام کرتا تھا۔ میں چپ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ساحل نے یہ سب جذبات میں آ کر کہا ہوگا۔ شام تک میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی، تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ساحل کھڑا تھا، وہ بڑا ہی نکھرا سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بانو میں مولوی صاحب اور گواہوں کو لے آیا ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو جائے۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا تھا۔ میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی مولوی صاحب سے نکاح پڑھوایا۔ ساحل باہر سے ہی کھانا لے آیا تھا، وہ اس نے سب کو کھلا دیا اور رخصت کر دیا۔ میری 3 بیٹیاں سو رہی تھی، جبکہ میں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ساحل آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولا، بانو تمہیں حاصل کر کے ایسا لگتا ہے میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ مجھے ساحل کی بے سروپا باتوں پر ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ساحل نے خود کو ایک وفادار ملازم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ نہیں۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، تو تھوڑی دیر بعد ساحل میرے لیے کھانا لے آیا تھا۔ ساحل بولا، بانو میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ مجھے ساحل کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے جھڑک دیا
اور بولی، ساحل تم اٹھ کر باہر چلے جاؤ، جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرتے میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ ساحل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھ گیا تھا، اپنے معمول کے کام نمٹا کر میرے پاس آیا اور بولا، بانو میں تمہاری شرط پوری کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساحل یہ شرط پوری نہیں کر پائے گا، ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میری بیٹیاں سکول جا چکی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے جاگتی، دودھ پی کر سو جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ساحل کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 1 برس سے میرے گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کے ہونے سے بہت ہی تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب تو میں بار بار اٹھ کر گیٹ کے لاک چیک کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا مجھے خود ہی بنانا پڑا تھا۔ ساحل رات 10 بجے کے قریب گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کی بہت ہی عجیب سی حالت تھی، ایسی حالت کہ میں اسے دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی 50,000 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا، بانو میں پیسے لے آیا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں چپ کر گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ صبح گھر سے جانے سے پہلے وہ مجھے بتا کر گیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ضرور ساحل نے یہ پیسے کسی سے قرض کے طور پر لیے ہوں گے۔ آج بھی وہ رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ یوں کرتے کراتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے 7 دنوں میں وہ میرے ہاتھ پر 3.5 لاکھ روپے رکھ چکا تھا۔ ساحل کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جانتی تھی کہ اتنا قرض تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ ایک غریب آدمی کو کوئی 1000 روپے دینے سے بھی ڈرتا ہے، تو یہ تو 3.5 لاکھ تھے۔ میں ساحل پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کچھ کھٹک سا گیا تھا۔ ساحل کسی غلط ایکٹیویٹی میں بھی ملبوس ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا زیور حماد نے نہیں بلکہ ساحل نے چرایا ہو، اور اب وہ بیچ کر مجھے پیسے لا کر دے رہا ہو۔ میرے اندر سوالات کی بوجھاڑ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، اگر ساحل کرپٹ نکلا تو میں کیا کروں گی؟ میرا کیا بنے گا؟ اس سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی کہ ساحل کے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا؟ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ کیوں کے بہت سے جواب تھے، مگر فی الحال میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ساحل کا پیچھا کروں گی۔ میں دیکھوں گی تو صحیح کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ ہر روز 50,000 میرے ہاتھ میں لا کر تھما دیتا ہے۔ صبح میں بچیوں کو اسکول بھیج کر فارغ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ساحل مجھے بتا کر گھر سے نکلا کہ میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ آج اس نے بے نقاب ہونا تھا، اس لیے میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ 10 منٹ تک پیدل ہی چلتا رہا تھا، پھر بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا کر گیا۔ وہاں پر ایک بڑی سی کالی گاڑی آئی تھی۔ ساحل اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ ساحل کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ ملازم تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گاڑی ساحل کی اپنی ہوتی تو وہ کتنا بچیانہ۔ خیر، میں نے ان تمام خیالات کو جھٹک دیا اور ایک رکشے کو روک کر ساحل کا پیچھا کرنے کو کہا۔ ساحل آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک بہت ہی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ وہ اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا تو ماضی کے جھڑکے میرے سامنے کھل سے گئے تھے۔ شادی سے پہلے میں ایک بار اس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ میرا انٹرویو 3 مرد حضرات نے لیا تھا اور تینوں نے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، حالانکہ میرے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی۔ پھر ساحل کا اس آفس میں داخل ہونا مجھے چونکا سا گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بغل میں دبائے آفس میں داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ساحل ایک کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سیکورٹی والوں سے نظر بچا کر اس کمرے میں داخل کرنے کی کوشش کی تو ریسپیشلسٹ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے ساحل داخل ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساحل مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی ریسپیشلسٹ لڑکی بھی داخل ہو گئی تھی۔ وہ بولی، باس میں نے اس لڑکی کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ساحل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔
تب میں بولی باس ساحل تم اس کے باس ہو کیا؟ وہ بولا بیٹھ جاؤ مانو، اتنی گرمی ہے، چھوٹی سی بچی کو گھر سے لے کر کیوں نکلی ہو؟ اس کو پیچھے صوفے پر لٹا دو۔ وہ مجھے ایسے ہدایت دے رہا تھا جیسے میری بیٹی کا سچ میں وہی باپ ہو۔ میں نے اسے لٹا دیا تو اس نے مجھے گلاس بھر کے پانی کا دیا تھا۔ وہ بہت ہی کیئرنگ تھا، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے پانی نہیں پیا تھا۔ میں بولی ساحل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا بانو تمہیں یاد ہے کیا، آج سے 5 سال قبل تم اس آفس میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ 3 لوگوں نے تمہارا انٹرویو لیا تھا مگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ان 3 مرد حضرات میں بھی موجود تھا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے تمہاری بات کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری ساری معلومات لے لی تھی کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس میں معلومات موجود تھی۔ امی نے یہ کہہ کر تمہیں مسترد کر دیا کہ تم ہمارے برابر کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ امی کو لگا کہ تم ہماری فیملی میں جچو گی نہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی، وقت آنے پر امی کو رضامند کر ہی لوں گا۔ یوں ہی 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں، پھر دوبارہ سے امی کو منانے کی کوشش کروں گا، مگر مجھ پر بجلی تپ گئی جب معلوم ہوا کہ تمہاری تو شادی 1 ہفتہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا، اسی لیے تمہارے ہجر میں پاگل ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں تو ایک بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی چھچری حرکتیں نہیں کی تھی۔ میں نے ابو کے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، ہر چیز سے کٹ گیا تھا۔ ابو نے میری اس حالت کے پیش نظر مجھے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ وہاں میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں بھول چکا ہوں، مگر جیسے ہی پاکستان آیا مجھے تم پر سے یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک بات تمہیں قریب سے دیکھ لوں، شاید تم سے بیزار ہو جاؤں گا، اسی لیے میں نے تمہارے گھر میں ملازم کے طور پر کام شروع کر دیا۔ مگر مانو میں تمہیں جتنا جانتا تھا اتنا ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ تم حسین تھی، باوقار تھی۔ میں جانتا ہوں کہ حماد کے غیر موجودگی میں اس کے کئی دوستوں نے تمہاری تعریفیں کر کے تمہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، مگر تم اپنے شوہر کی وفادار رہی۔ تمہارا یہ کردار مجھے تمہاری اسیر کر گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ ان کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی تھی نا، پھر تمہاری طلاق ہو گئی تو لگا کہ میرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا ہے۔ تم سے شادی کی تو تم نے انوکھی شرط رکھ دی، اسی لیے مجھے ابو کا بزنس پھر سے جوائن کرنا پڑا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ میرے نام منتقل کر چکے ہیں۔ میں ساحل کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، تو بھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ کوئی مجھ سے اس شدت سے محبت کرتا ہے۔ ساحل بولا حماد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے پیٹ ڈالوں، مگر تمہاری خاطر چپ رہا۔ تم جانتی ہو کیا، حماد کو اس کی کمپنی نے فراڈ کے کیس میں جیل میں بھجوا دیا ہے۔ اسے 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی حماد کے لیے وکیل کرنے میں اجاڑ کر، مگر کوئی وکیل سے سزا سے بچ نہ سکا۔ اب حماد کی والدہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی